الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ تیسرا قاعدہ جو رد الحاد کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ کل محتاج ناقص، ہر محتاج، ہر وہ چیز جو محتاج ہوتی ہے، ضرورت مند ہو، وہ ناقص یعنی کامل نہیں ہوتی۔ کل محتاج ناقص، ضرورت یہ نقص کو مستلزم ہے، یعنی ہر وہ چیز جسے ضرورت لاحق ہوتی ہو، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہو، تو اگر کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی ضرورت پڑے تو یہ جس کو ضرورت پڑ رہی ہے وہ ذات، وہ چیز، وہ شخص ناقص ہوگا، کامل نہیں ہو سکتا۔ ضرورت کا پڑھنا نقص کی علامت ہوتی ہے، ضرورت کا نہ پڑھنا یہ کامل ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو اصول معلوم ہوا، جب کسی چیز کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس میں کوئی کمی یا نقص پائے جا رہا ہے۔ اسے ہم سمجھے مثالوں کے ذریعے سے، عقلی طور پر بھی چند مثالیں ہیں، مذہبی طور پر بھی چند مثالیں ہیں۔ اگر کوئی چیز کسی دوسری چیز کی محتاج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ میں کامل اور مکمل نہیں ہے۔ جو کامل اور مکمل ہوتی ہے وہ دوسرے کی محتاج نہیں ہوتی۔ محتاج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کمی ہے، وہ اپنی بقا میں یا اپنے کمال میں دوسرے پر منحصر ہے، دوسرے کا محتاج ہے۔ تو جو چیز دوسرے کی محتاج ہے، کامل نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتی۔ اور جس میں پرفیکٹ ہے، جو چیز پرفیکٹ ہے، کامل ہے، وہ خدا ہو سکتی ہے۔ اس میں ضرورت نہیں ہونا، کسی کا محتاج نہیں ہونا۔ چنانچہ اب دیکھو مثالوں کے لحاظ سے، موبائل فون ہے آج کے زمانے میں، آپ موبائل فون چلانے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے نیٹ ورک ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو موبائل فون اپنے افادے میں نیٹ ورک کا محتاج ہے۔ نیٹ ورک کے بغیر موبائل فون کامل نہیں ہو سکتا۔ تو نیٹ ورک کا محتاج ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ موبائل فون کامل نہیں ہے بلکہ محتاج ہے۔ کس کا محتاج ہے؟ نیٹ ورک کا محتاج ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں چل سکتا اس میں۔ ایسے ہی موبائل فون ہے، چارج کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو یہ بھی علامت ہے کہ بیٹری ہے، کور ہے، اسکرین ہے، سب کچھ ہے، نیٹ ورک بھی ہے، لیکن بیٹری نہیں میں چارج نہیں ہے، تو اس کے بغیر بھی موبائل چل نہیں سکتا۔ ایسے ہی ریچارج نہیں ہے تو بھی نہیں چل سکتا۔ تو یہ سب باتیں موبائل کے سلسلے میں یہ بتاتی ہیں کہ موبائل اپنی جگہ پر پرفیکٹ نہیں ہے، بہت سی چیزوں کا یہ محتاج ہے۔ ارے سمجھے، چاہے 1.5 لاکھ کا ہو، 4 لاکھ کا ہو، 6 لاکھ کا ہو، کتنے بھی لاکھ کا موبائل ہو، نیٹ ورک ہونا کہ نہیں ہونا؟ نیٹ ورک کے بغیر کون سا موبائل چلے گا؟ چارج کے بغیر کون سا چلے گا؟ ریچارج کے بغیر کون سا چلے گا؟ تو لا محالہ یہ وہ چیزیں ہیں جو باہر کی ہیں، اندر کی نہیں ہیں۔ نیٹ ورک بھی باہر سے آتا، ریچارج بھی باہر سے آتا، چارجنگ بھی باہر سے ہوتی۔ چارجنگ کے لیے چارجر کی ضرورت پڑتی، چارجر کے لیے پھر کرنٹ کی ضرورت پڑتی، کرنٹ کے لیے پھر وائر کی ضرورت پڑتی۔ تو ضرورتوں کا ایک سلسلہ ہے جو موبائل اپنا کام کرنے کے لیے چلتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ موبائل کامل نہیں ہے بلکہ ناقص ہے۔ ناقص ہونے کا مطلب اپنے افادے میں، فائدہ پہنچانے میں، باقی رہنے میں یا کامل ہونے میں دوسری چیزوں کا محتاج ہے۔ پہلی مثال سمجھ میں آئی؟ ارے اتنا پہلے صرف مثالیں سمجھ لو، مثالوں سے قاعدہ سمجھ میں آ جائے گا، پھر قاعدے کو ہم الحاد سے جو مثال سمجھنا ہے، جو تفریع ہونا ہے، اسے ہم بعد میں سمجھائیں گے۔ تو اگر کسی چیز کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ضرورت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر
نقص اور کمی پائی جاتی ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، انسان ہے، انسان اپنی جگہ پر کامل ہے کہ محتاج ہے؟ انسان کھانے کا محتاج ہے، بھوک لگتی ہے، کھانے کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب کھانے کے لیے اگر انسان کو گھاس دیا جائے کھائے گا؟ حالانکہ گھاس کسی اور کی غذا ہے کہ نہیں، وہ کھا کے زندہ رہ رہے کہ نہیں رہ رہے؟ گھاس کھا کے آپ سے بڑے بڑے موٹے ہو رہے ہو۔ ارے بیل ہے، بھینس ہے، یہ سب گھاس کھا کے ہی تو موٹے ہو رہے ہیں۔ وہ کون سا فروٹس کھا رہے ہیں، ڈرائی فروٹس کھا رہے ہیں، صبح صبح دودھ پی رہے ہیں اور گوشت کھا رہے ہیں، کہاں وہ گھاس کھا کے؟ لیکن وہی گھاس آپ کو دیا جائے تو غذا نہیں ہے نا۔ تو انسان محتاج ہے، محتاجگی میں بھی محتاج خاص چیز کا ہے۔ کھانا ہونا ہے، کھانے میں بھی فلاں چیز ہونا ہے تو ہی وہ زندہ رہے گا، ورنہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایسے ہی انسان پانی کا محتاج ہے، پانی پینے کے لیے اگر کھارا پانی دیا جائے تو نہیں پی سکتا، نالے کا پانی دیا جائے تو نہیں پی سکتا، پانی میں بھی خاص پانی کا محتاج ہے۔ ایسے انسان نیند کا محتاج ہے، نیند کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے علاوہ انسان کئی چیزوں کا محتاج ہے، روشنی کا محتاج ہے، اس کے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ مثلاً ہے کہ اب دن سورج نکلا ہوا ہے، باہر روشنی ہے تو دیکھنا چاہیے نا انسان کو، لیکن آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، اندھا ہے تو دیکھ سکے گا؟ پتہ کیا چلا؟ انسان کو باہر کی روشنی بھی چاہیے دیکھنے کے لیے اور اندر کی روشنی بھی چاہیے۔ چلیے اندر کی روشنی ہے، ہم سب ہیں، دیکھتے ہیں، اندھے نہیں ہیں اللہ کے کرم سے، لیکن رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا تو دیکھ سکیں گے ہم لوگ؟ معلوم کیا ہوا؟ اندر کی روشنی ہونے کے ساتھ ساتھ باہر کی روشنی کا بھی محتاج ہے۔ ایسے انسان زندگی گزارنے کے لیے کان دیے اللہ تعالیٰ نے تو کانوں کا محتاج ہے، تو ایک لمٹ تک آدمی کو سنائی دیتا، اس کے بعد سنائی نہیں دیتا، اور پھر ایک لمٹ سے ہی سنائی دیتا، اگر زیادہ قریب سے سنے گا تو کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ تو سننے میں بھی ایک لمٹ کا محتاج ہے۔ تو جب انسان کے اندر بہت سی چیزوں کا یہ محتاج ہونا پایا جاتا ہے تو انسان کامل نہیں ہو سکتا بلکہ ناقص رہے گا۔ انسان کامل نہیں ہو سکتا بلکہ ناقص رہے۔ کیوں ناقص رہے گا؟ اس واسطے کہ انسان محتاج ہے۔ ارے سمجھ رہے؟ جو محتاجگی کو مستلزم ہے وہ ناقص ہوتا ہے، کامل نہیں ہوتا، اور جو کامل نہیں ہوتا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جو کامل نہیں ہوتا وہ خدا، یا جو ناقص ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو قاعدے کو ترتیب دے لیں کہ جو ضرورت کو مستلزم ہے وہ ناقص ہے، اور جو ناقص ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، لہٰذا جو ضرورت کو مستلزم ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے؟ خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر ضرورت پڑ گئی تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ضرورت پڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کامل نہیں ہے بلکہ ناقص ہے۔ ایسے ہی تیسری مثال دیکھ لیں، درخت کا پودا ہے، وہ زندہ رہنے کے لیے محتاج ہے پانی کا، دھوپ کا، مٹی کا۔ تو اب پانی ڈالے بغیر کوئی جھاڑ زندہ نہیں رہ سکتا، دھوپ کے بغیر بھی کوئی جھاڑ زندہ، زمین کے بغیر بھی صرف ہوا میں کسی درخت کو اگایا نہیں جا سکتا۔ تو اس بات کی علامت ہے درخت بھی اپنی وجود میں، بقا میں، کامل ہونے میں کئی چیزوں کا محتاج ہے۔ ایسے ہی دینی کاموں میں، دینی لحاظ سے دیکھ لیں، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اللہ نے اپنا تعارف جہاں جہاں پر کرایا، اس میں ایک جگہ پر فرمایا اللہ الصمد۔ صمد کسے بولتے ہیں؟ صمد کسے بولتے ہیں؟ وہ ذات جو سب سے بے نیاز ہو اور سب اس کے نیاز مند ہوں، یہ پورا ترجمہ ہے صمد کا۔ صرف بے نیاز ترجمہ کرنا یہ آدھا ترجمہ ہے، ورنہ غنیون کے معنی بھی بے نیاز ہیں۔ تو صمدن کا ترجمہ ہوگا وہ ذات جو کسی کی محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں،
کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کامل ہیں اور کامل کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے اللہ نے اپنا تعارف کرایا اللہ الصمد، کہ وہ کامل ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب اس کے ضرورت مند ہیں۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی چیز محتاج بھی ہو اور کامل بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ کوئی چیز محتاج بھی ہے اور وہ کامل بھی ہے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہ اس میں اجتماع نقیضین یعنی تضاد لازم آئے گا۔ اس واسطے کہ کامل ہونا تقاضا کرتا ہے کہ محتاج نہیں ہے، اور محتاج ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کامل نہیں ہے، اور آپ بول رہے ہیں کہ محتاج بھی ہے کامل بھی ہے۔ تو کوئی ذات ایسی نہیں ہو سکتی جو محتاج بھی ہے اور کامل بھی ہے۔ محتاج ہے تو کامل نہیں ہو سکتی، کامل ہے تو محتاج نہیں ہو سکتی، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ ہر وہ چیز جس میں احتیاج اور ضرورت پائی جاتی ہے اس میں نقص اور کمی پائی جاتی ہے، اور جس میں کمی پائی جاتی ہے وہ کامل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا نتیجہ نکلا کہ ہر محتاج چیز ناقص ہوتی ہے، ہر محتاج چیز صرف وہی کامل ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، اور جو کسی کا محتاج نہیں ہے سب اس کے محتاج ہیں، تو وہ کون سی چیز ہوئے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہو گیا آپ کو مثالوں کے ذریعے سے قاعدہ سمجھانا کہ ضرورت پڑنا دلیل ہے کہ جس کو ضرورت پڑ رہی ہے وہ شخص ناقص ہے، وہ چیز ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ تو اب اس لحاظ سے اب سمجھیں، علم کلام کی طرف آئیں۔ اب علم کلام میں اس کی مثال سمجھیں۔ وجود دو طرح کا ہے، پہلے بھی سمجھائے، واجب الوجود، ممکن الوجود، یہ دو طرح کا ہے۔ تیسرا طرح کا بھی ہے، وہ کہیں اور کسی اور موقع پر ایک تیسرا ہے ممتنع الوجود۔ تو واجب الوجود وہ ذات ہے جس کا ہونا ضروری ہے، وہ نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کا ہونا ضروری ہے تو وہ ہوگی، نہیں ہوگی تو کیا مطلب؟ پھر واجب الوجود کیسے ہوا ہو؟ ممکن الوجود بولتے ہیں وہ ذات جس کا ہونا بھی درست ہے، نہ ہونا بھی درست ہے، دونوں پہلو برابر ہیں۔ جیسے ساری مخلوقات ہے، ہم اور آپ لوگ ہیں، انسان ہیں، ہمارا ہونا بھی درست ہے، نہ ہونا بھی درست ہے، تو اب ہیں ہم لوگ۔ نہ ہونا بھی درست ہے، 50 سال کے بعد نہیں رہیں گے، جیسے کہ پہلے انسان نہیں تھے۔ آج سے 40 سال پہلے کون کون تھے ہم میں سے؟ کوئی بھی نہیں تھے۔ تو نہ ہونا بھی درست تھا تو اس واسطے نہیں تھے، ہونا بھی درست ہے تو اب ہیں، پھر نہ ہونا بھی درست رہے گا تو نہیں رہیں گے۔ تو ہم اپنے وجود میں ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے۔ تو اب بتاؤ کہ ہمارے موجود ہونے میں ہم کسی کے محتاج ہونے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یعنی ہم دنیا میں موجود ہونے میں بذات خود وجود میں آ گئے، یا ہمیں کسی نے وجود بخشا تو ہم وجود میں آئے؟ اگر ہم اپنے وجود میں دوسرے کے محتاج نہیں تھے تو پہلے ہی سے آ جانا تھا، کون روکے تھے آپ کو آنے میں؟ ارے نہیں سمجھے؟ اگر ہم مطلب اور آپ اور ہم مراد نہیں ہے، انسان۔ اگر انسان اپنے وجود میں کسی ایسی ذات کا محتاج نہیں ہے جو اس کو وجود بخشے، تو پھر خود سے کبھی بھی وجود میں آ جا سکتے تھے نا آپ، کیوں نہیں آئے وجود میں پھر؟ اور پھر اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہیں ہے، اپنے بقا میں کسی کے محتاج نہیں ہے، تو ہمیشہ رہو نا، کیوں مر جا رہے؟ کیوں انتقال ہو جا رہا انسان؟ تو معلوم کیا ہوا؟ انسان کا جو وجود ہے وہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے ہونے کے پہلو کو ترجیح دینے کے لیے کوئی ایسی ذات ہونا جو اس کے ہونے کے پہلو کو ترجیح دے کر اسے وجود بخشے تو یہ وجود میں آئے گا۔ اور پھر نہ ہونے کا پہلو بھی درست ہے تو اسے مارنے کے لیے بھی، اس کے فنا کے لیے بھی کوئی ایسی ذات ہونا جو اس کے نہ ہونے کے پہلو کو ترجیح دے اور اس پر فنا لاگو کرے تو یہ ختم ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے انسان ممکن الوجود ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے وجود میں دوسرے کا
محتاج ہے، اور جو دوسرے کا محتاج ہوتا ہے اس بات کی علامت ہے کہ وہ ناقص ہے۔ تو اس لحاظ سے ممکن الوجود کیا ہوا؟ ناقص ہوا، کامل۔ تو اب دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب واجب الوجود ہیں کہ ممکن الوجود ہیں؟ سب ممکن الوجود ہیں۔ یہ سمندر رہ بھی سکتا، نہیں بھی رہ سکتا، چاند سورج ستارے سب رہ بھی سکتے، نہیں بھی۔ اس واسطے قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، ارے ہوا نا، تو سب ختم ہو جائیں گے، چاند سورج یہ زمین آسمان سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ معلوم کیا ہوا؟ وجود میں یہ ممکن الوجود ہیں، اور جو ممکن الوجود ہوتا ہے وہ اپنے وجود میں دوسرے کا، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ کامل، اور جو کامل نہیں ہو سکتا وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر انسان یا مخلوق یا ممکن الوجود کیا نہیں ہو سکتے؟ خدا نہیں ہو سکتے۔ تو پھر انسان کو خدا ماننا، درخت کو خدا ماننا، یا گائے کو خدا ماننا، سورج کو خدا ماننا، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ نہیں ہو سکتے، ممکن الوجود ہیں یہ سب چیزیں۔ اور ممکن الوجود کیا ہوتا ہے؟ ناقص ہوتا ہے، اور ناقص خدا نہیں ہو سکتا۔ تب اس لحاظ سے اس کو دلیل سے سمجھیں کہ جو ضرورت کا محتاج ہوتا ہے، جس کو ضرورت پڑتی ہے، ضرورت جہاں پائی جاتی ہو وہاں پر نقص لازم آتا ہے۔ کل محتاج ناقص، جو اصول بنایا گیا تھا، اسی ممکن الوجود کو آپ سمجھیں، اس کا ہونا بھی درست ہے، نہ ہونا بھی درست ہے، ہونا ضروری نہیں ہے، نہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو پھر مطلب یہ ہوا کہ جو ممکنات ہیں، ممکن الوجود کو اب بول دو ممکنات، جو ممکنات ہیں وہ اپنے موجود ہونے میں کسی پیدا کرنے والے کے محتاج ہوئے، اور جو ایسا ممکن الوجود ہوتا ہے اس کا دوسرا نام ہوتا ہے حادث۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ حادث۔ حادث کا مطلب یہ ہوگا جو پہلے نہیں تھا، بعد میں پیدا ہوا، پھر نہیں ہوگا، اسے کیا بولیں گے؟ حادث کے مقابلے میں آتا ہے قدیم۔ حادث کے مقابلے میں آتا ہے قدیم۔ قدیم کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ تو حادث اور قدیم دو الگ الگ وجود ہو گئے۔ حادث وہ وجود ہے جو پہلے نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا، پھر وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، تو اسے کیا بولتے ہیں؟ انسان پہلے تھا، وجود میں آیا، پھر ختم ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ درخت پہلے نہیں تھے، لگائے تو پیدا ہوتے نا درخت، پھل فروٹ سبزیاں اناج باغات جو بھی چیزیں ہیں پہلے نہیں ہوتے ہیں، بعد میں لگاتے ہیں تو بنتے ہیں، پھر کیا ہو جاتے؟ ختم ہو جاتے۔ اب آپ کے سر کے بال ہیں، ارے سمجھے، ٹکلا کر دیں گے تو ختم ہو جائیں گے نا، پھر آئیں گے، پھر مڑا دیں گے تو پھر ختم ہو جائیں گے۔ تو بال کیا ہیں؟ حادث ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ پہلے تھے، اب ہیں، 100 سال بعد رہیں گے، تو ہم کیا ہیں؟ حادث۔ حادث کے بارے میں اصول یاد رکھ لو، ہر حادث محدث کا محتاج ہوتا ہے، ہر حادث محدث کا محتاج ہوتا ہے، یعنی جو بھی حادث ہے اس کو وجود میں لانے کے لیے کوئی نہ کوئی وجود میں لانے والا ہونا ضروری ہے۔ اس وجود میں لانے والے کو کیا بولتے ہیں؟ محدث بولتے ہیں۔ تو اب اس سے معلوم ہوا حادث محتاج ہوتا ہے، کس کا؟ محدث کا۔ جب حادث محتاج ہوا محدث کا، تو حادث کیا نہیں ہو سکتا؟ کامل نہیں ہو سکتا، بلکہ حادث کیا ہوگا؟ ناقص رہے گا۔ تو ساری دنیا، ایک وقت تھا کہ دنیا تھی نہیں، اللہ نے بعد میں پیدا کیا، پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ قیامت کے ذریعے سے اس دنیا کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ تو دنیا کیا ہوئی؟ حادث ہوئی، اور ہر حادث محتاج ہوتی ہے کس کی؟ محدث کی، اور جو محتاج ہو کسی محدث کی تو وہ کیا ہوتی ہے؟ ناقص، اور جو ناقص ہے وہ خدا۔ تو دنیا کی کوئی چیز کیا نہیں ہو سکتی؟
خدا نہیں ہو سکتی۔ ارے سمجھ گئے؟ اب یہ اصول جب سمجھ گئے کہ حادث اپنے وجود میں محتاج ہے کس کا؟ محدث کا۔ اب یہ جو محدث ہے اسے ہم بتائے کیا؟ قدیم۔ محدث کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو حادث ہے اس کو وجود میں لانے والا کوئی ہونا چاہیے، اور جو وجود میں لانے والا ہے وہ ایسا ہوگا کہ وہ ہمیشہ سے رہا ہو، وہی دوسرے کو وجود بخش سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا ہے کہ وہ بھی پہلے نہیں تھا تو وہ بھی کیا ہوگا؟ حادث۔ تو پھر وہ دوسرے کو وجود کیسے بخشے گا؟ اب یہ بول سکتے کہ بھئی یہ حادث اس حادث سے پہلے تھا، اس واسطے اس نے اس کو وجود بخشا، تو پھر اس حادث کو بھی پیدا کرنے کے لیے کیا ہونا؟ کوئی اور حادث ہونا، پھر اس کے لیے کوئی اور حادث ہونا۔ گھومتے گھومتے کہیں نہ کہیں آپ جا کے رکیں گے کہ جو محدث ایسا ہوگا کہ قدیم ہوگا وہ حادث نہیں ہوگا۔ ارے سمجھے؟ تو وہ محدث قدیم ہوگا کہ اس کا وجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی محدث کو کیا بولتے ہیں؟ واجب الوجود۔ اسی محدث کو کیا بولتے ہیں؟ واجب الوجود، جو ہمیشہ سے رہے، ہمیشہ رہے گا، اور جس کا وجود ضروری ہے، اسے کوئی اور وجود بخش نہیں سکتا، وہ دوسروں کو وجود بخشے گا، اسے کیا بولیں گے؟ واجب الوجود۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ممکن الوجود یہ ناقص ہے، یہ محتاج ہے کس کا؟ واجب الوجود کا، محدث کا، اور محدث اور واجب الوجود یہ کامل ہے، یہ محتاج نہیں ہے۔ جو ناقص ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو کامل ہے وہی خدا ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ جب قاعدہ آپ سمجھ گئے، اس پر ملحدین جو اعتراض کرتے ہیں اس قاعدے کے تحت میں ان کے ایک دو اعتراض ہم سمجھیں۔ یہ قاعدہ نظر انداز کر دینے کی وجہ سے ملحدین خدا کے بارے میں کیا اعتراضات کرتے ہیں، اس میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ ہر وہ ذات جو ضرورت مند ہے، یعنی خدا کو انسان پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا اعتراض کیا ہے؟ خدا کو انسان پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کو بنایا نا، پیدا کیا نا، کیا ضرورت ہے اللہ کو ہمیں پیدا کرنے کی؟ آپ اپنے آپ سے سوال کر لو سمجھنے کے واسطے، بھئی اللہ مجھے پیدا کیا، کیا ضرورت تھی مجھے پیدا کرنے کی؟ میں نہیں پیدا ہوتا تو اللہ سے میں پوچھ سکتا تھا کہ اللہ مجھے کیوں پیدا نہیں کرے؟ پیدا ہی نہیں کرنا تھا۔ جب پیدا ہی نہیں کرتے تو نہ یہ مصیبت آتی، نہ ہمیں پڑھنے کی مشکلیں رہتی، نہ دھوپ گرمی لگتی، نہ کولر کے بعد بھی پریشانی رہتی، نہ اس وقت نیند آتی، نہ اساتذہ کی ڈانٹ کھاتے، نہ بیماریاں آتی، نہ پریشانیاں رہتی، نہ غریبی، بیماری، صحت، کچھ بھی نہیں رہتا تھا۔ کچھ رہتے نہیں تو مسئلے نہیں تھے نا کچھ بھی، تو کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو مجھے پیدا کرنے کی؟ یہ کون اعتراض کر رہا ہے؟ ملحد یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے انسان کو پیدا کرنے کی۔ سمجھ گئے اعتراض؟ اب اس قاعدے کی روشنی میں جواب خود سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ سوال یہ ہے کہ خدا کو کیا ضرورت ہے انسان کو پیدا کرنے کی؟ تو آ گیا لفظ کیا؟ ضرورت۔ خدا کو ضرورت نہیں تھی انسان کو پیدا کرنے کی، اس واسطے کہ ضرورت جس کو ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے، اور محتاج خدا، اور خدا جب ہے تو اسے ضرورت نہیں انسان کو پیدا کرنے کی۔ تو انسان کو پیدا کرنا اس وجہ سے نہیں ہوا کہ خدا کو انسان بنانے کی ضرورت تھی اس واسطے بنائے، نہیں، ضرورت نہیں ہے انسانوں کی خدا کو پھر بھی بنائے، ضرورت ہے بول کے نہیں بنائے۔ ضرورت کا سوال کرنا یہ تمہارا غلط فہمی ہے کہ تم سوچ رہے ہو کہ خدا کو بھی کسی چیز کی ضرورت رہتی ہے۔ خدا کو ضرورت ہی نہیں انسان بنانے کی۔ ارے نہیں سمجھے؟ ایسے انسان کو ضرورتیں ہیں نا، کھانے پینے، ابھی سمجھا ہے نا ضرورتیں، ویسے اللہ کو انسان بنانے کی ضرورت ہے بول کے اگر اللہ بنائے ہیں تو پھر اللہ کیا ہو گئے؟ انسان کے محتاج ہو گیا، اور جو محتاج ہو گیا وہ خدا۔ تو انسان کا پیدا کرنا وہ اللہ کے ضرورت مند ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ تو
تو ضرورت نقص کو مستلزم ہے، اور نقص سے تمام نقائص سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو پھر اللہ کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی انسان پیدا کرنے کی، ہم کو پیدا کرنا انسان کی ضرورت ہے۔ کیسے ضرورت ہے؟ وہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ اگر ہم کو پیدا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ تو اس کی عبادت کون کرتے؟ تو مطلب اللہ تعالیٰ عبادت کی خاطر ہم کو پیدا کیا ہے، تو عبادت اس کی ضرورت ہے۔ تو پھر وہی بات آتی، ضرورت ہے بول دیے تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ تو جب انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کے پوجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی نظام بنائے ہیں اللہ تعالیٰ وہ اس واسطے نہیں ہے کہ اللہ ضرورت مند ہے اس واسطے بنائے، ایسا نہیں ہے۔ ضرورت کی بنیاد پہ نہیں بنائے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے انسان کو بنانے کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بنانے سے پہلے جناتوں کو بنائے، فرشتوں کو بنائے۔ ضرورت ہے بول کر نہیں بنائے ہیں، ضرورت نہیں ہے پھر بھی بنائے۔ سمجھ گئے؟ تو ضرورت کا سوال آپ اللہ پر نہیں کر سکتے، اور یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی مجھے پیدا کرنے کی۔ تو ضرورت کا سوال اللہ کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا۔ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا اللہ ہونا ختم ہو جائے گا کہ اللہ کو ضرورت تھی ہمیں پیدا کرنے کی بول کے۔ اب تم دیکھ لو، اگر اللہ کو ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت تھی تو اسے چھوٹی سی مثال سے سمجھو۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی مر گیا، دنیا چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ تمہاری فیملی چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ ارے بولو، تمہارا گاؤں خاندان چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ تو تمہارے بغیر تمہارا گھر چل سکتا ہے، تو تمہارے بغیر اللہ کیوں نہیں چل سکتے؟ یعنی تم اتنی حیثیت کے نہیں ہیں، ملحد کے بارے میں بول رہے ہیں، تم لوگوں کے بارے میں نہیں۔ ملحد اگر مر جائے تو اس کے مر جانے سے دنیا نہیں چلے گی، اس کا گھر نہیں چلے گا، ملک نہیں چلے گا، آرام چلے گا نا۔ تو یہ سب چیزیں جو کہ محتاج ہیں، ناقص ہیں، اس کے باوجود بھی اس ملحد کے بغیر چل سکتی ہیں۔ تو خدا تو غنی اور مستغنی ہے، صمد ہے، وہ اس کو کیا ضرورت تھی کہ اگر یہ نہیں رہا تو وہ نہ چل سکے؟ وہ تو بدرجہ اولا چل سکتے انسان کے بغیر۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اس لحاظ سے اللہ پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی ہمیں پیدا کرنے کی۔ ضرورت ہے بول کے اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کی، اس لیے کہ اگر ضرورت مانی جائے تو پھر اللہ محتاج ہوں گے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ کامل نہیں ہوتا، اور جو کامل نہیں ہوتا وہ خدا، اور ہم مان کے آئے ہیں کہ خدا کامل ہے۔ اور اس سوال سے لازم آتا ہے کہ خدا کامل نہیں بلکہ ناقص ہے، تو پھر سوال غلط ہے۔ سمجھ گئے؟ دوسرا اعتراض، اور یہ اعتراض بہت زیادہ کرتے ہیں ملحد۔ درمیان میں جو جاوید اختر وغیرہ کا جو ڈیبیٹ چلا تھا اس میں بھی یہ سوال آیا تھا کہ خدا کو یہ دنیا دارالامتحان بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آزمائش کی جگہ، دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے، تو اللہ کو یہ دنیا آزمائش کی جگہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ظاہر سی بات ہے یہی کہا جائے گا کہ اللہ کو ضرورت ہے بول کے دنیا کو دارالامتحان نہیں بنائے۔ اگر ضرورت کی بنیاد پر بناتے تو پھر کیا لازم آتا؟ نقص لازم آتا، اور جہاں نقص لازم آئے تو وہ ذات ناقص ہوتی ہے، کامل، اور جو ذات ناقص ہو کامل نہ ہو وہ خدا۔ تو اللہ تعالیٰ کا دارالامتحان بنانا کس وجہ سے نہیں ہے؟ ضرورت کی وجہ سے نہیں ہے۔ دارالامتحان بنانا اس کی حکمت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی ہوگا کہ انسان کو بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کو بنانا اس کی حکمت ہے۔ سمجھ گئے؟ کیا حکمت ہے وہ چوتھے قاعدے میں سمجھائیں گے۔ تو آپ کو جواب ملا کیا؟ اللہ کو انسان بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا پہلا جواب کیا ہوگا؟ اللہ انسان کو اپنی ضرورت کے واسطے پیدا نہیں کرے، اس لیے کہ اگر ضرورت کی بنیاد پہ اللہ پیدا کرتے تو پھر ضرورت کا محتاج ہونا نقص کو لازم ہے، اور اللہ ناقص نہیں بلکہ تمام نقائص سے پاک ہیں، کامل ہیں، تو پھر ان کا پیدا کرنا ہماری ضرورت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تو پھر کیوں پیدا کرے؟ حکمت ہے اس کی، ضرورت نہیں بلکہ کیا ہے؟ حکمت ہے۔ ارے سمجھ گئے؟ ایسے ہی دنیا کو اللہ تعالیٰ کیا بنا ہے؟ دارالامتحان۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟
آزمائش ہوتی ہے، اچھا برا، گرمی سردی، بیماری صحت، غریبی مالداری، ظالم مظلوم، سب ہو رہا نا دنیا میں، جھیل رہے نا سب لوگ، ہر آدمی ایک دوسرے سے تکلیف اٹھا رہا، جھیل رہا ہے. تو اس لحاظ سے دنیا کیا ہوئی؟ مسلمان بن سکتے، کافر رہ سکتے، زنا کر سکتے، شراب پی سکتے، اچھے بھی بن سکتے، نیک بھی رہ سکتے، کچھ بھی کر لو، یہ امتحان کی جگہ ہے. رزلٹ کہاں نکلے گا؟ مرنے کے بعد نکلے گا. تو امتحان، ہاں ایگزام ہال ہے یہ دنیا. تو سوال یہ کر رہا ملحد کہ دنیا کو ایگزام ہال بنانے کی کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ تو جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا کو ایگزام ہال ضرورت کی وجہ سے نہیں بنائے بلکہ حکمت کی وجہ سے بنائے. ضرورت کی وجہ سے اگر بنانا ہوتا تو پھر کیا لازم آتا؟ اللہ کا نقص لازم، اور جس میں نقص ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو اس قسم کا جو اعتراض ملحد کرتا ہے کہ اللہ کو انسان بنانے کی کیا ضرورت تھی اور دنیا کو ایگزام ہال بنانے کی کیا ضرورت تھی، یہ سب جو ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ اس تیسرے قاعدے کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے کہ ضرورت کہاں ہوتی کہاں نہیں ہوتی یہ سمجھے نہیں آپ. ضرورت انسانوں کو ہوتی ہے، ضرورت ممکن الوجود کو ہوتی ہے، ضرورت واجب الوجود کو نہیں ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے ملحدین کا ہر وہ اعتراض جو خدا کی ضرورت پر وہ کرتے ہیں وہ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا، کہ اللہ کا کوئی کام ضرورت کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے. چوتھا قاعدہ رد الحاد کے سلسلے میں وہ ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، یعنی حکیم کا، دانشمند کا، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. حکیم، حکمت والا، دانشمند، یہاں پر مراد اللہ کی ذات، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. وہ کوئی بھی کام کرے، ہر حکیم حکمت کے تحت ہی عمل کرتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں اس کا ذاتی فائدہ زیر نظر نہیں ہوتا، اسے حکمت کے پیش نظر ہی کرتا ہے. تو اب اسے ہم سمجھو مثال سے، ایک دو مثالیں. حکیم کسے کہتے ہیں؟ حکیم کا مفہوم کیا ہے؟ حکیم کا مفہوم ہے جس میں علم ہو، اسے معلوم ہو، پہلے کا بھی بعد کا بھی معلوم ہے، فیوچر بھی معلوم ہے، اور ہر کام سوچ سمجھ کر کرے. نمبر 3، بے مقصد اور فضول کوئی کام نہ کرے، اسی کیا بولتے ہیں؟ حکیم. اب جب کسی ذات کو ہم نے حکیم مان لیا تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہوگا کہ اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، فائدہ ہوگا، حکمت ضرور رہے گا. کیونکہ کرنے والی ذات کون ہے؟ حکیم ہے، علم والی ہے، اسے نالج ہے، سوچ سمجھ کے کر رہی ہے. تو جو بھی کام کرے گا اس کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی. اس کی مثال کیا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص حکیم ہے، دانشمند ہے، عقل مند ہے، اور وہ کوئی کام کر رہا ہے بغیر مقصد کے، بے فائدہ، فضول طریقے پہ اگر کر رہا ہے تو پھر یہ اس کی حکمت کے خلاف ہوگا. تو پھر ایسا کہا جائے گا یا تو وہ حکیم نہیں ہے یا تو اس کے کام کے اندر کوئی حکمت ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے. ایک آدمی کو آپ حکیم مان لیے کہ اللہ کی ذات حکمت والی ہے، اس لیے کہ ہم سب کو عقل دینے والی ذات اللہ کی ہے. بھئی آپ ایٹم بم بنا کے بھی بول رہے ہیں، اس میں بھی کچھ حکمت ہے. آپ زہر بنا کے بھی بول رہے ہیں، اس میں بھی کوئی حکمت ہے. آپ بم بارود بنا کے بھی بول رہے ہیں، اس میں بھی حکمت ہے. آپ زنا شراب کو عام کر کے بول رہے ہیں، اس میں بھی حکمت ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اتنی ساری دنیا بنائے، اس میں حکمت نہیں رہے گی؟ آپ نجس چیزیں بنا کے بھی بول رہے ہیں، اس میں بھی کچھ مصلحت ہے، ریزنز ہیں، وجوہات ہیں. تو اگر ہم نے کسی ذات کو حکیم مان لیا تو وہ جو بھی کام کرے گی اس کے کام کے اندر حکمت ہوگی. بالفرض اگر کوئی کام وہ بے مقصد حکمت کے خلاف کر رہا ہے کوئی کام، تو پھر دو باتوں میں سے کوئی ایک بات طے کرنا پڑے گا. یا تو وہ کام جو حکیم ذات ہے کر رہی ہے وہ حکمت والی نہیں ہے، یا یہ جو کام ہوا ہے یہ حکمت پر مشتمل ہے، حکمت ہم کو نہیں معلوم ہے. تو اب سمجھو اللہ کوئی کام کریں تو حکمت کے خلاف ہے نعوذ باللہ، تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ حکیم نہیں ہے، یا یہ کہنا پڑے گا کہ ہم کو وہ حکمت معلوم نہیں ہے، باقی وہ کام حکمت پر مشتمل ہے.
نہیں سمجھے؟ مثلاً اللہ تعالیٰ آسمان بنائے، ستون ہے کہ نہیں ہے اس کا؟ بغیر ستون کے کیوں بنائے؟ موت تک بھی اس کا ریزن نہیں دے سکتے، لیکن ہے نا آسمان کے نیچے. کبھی بولیں گے کیا یہ حکمت کے بغیر بنائے بول کے؟ لیکن آسمان ستون کے بغیر بنانے کی حکمت موت تک بھی پیش کر لو وہ تمہاری رہتی. وہ کس حکمت سے بنایا تم نہیں سمجھ سکتے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ بہت سی چیزیں، مثال کے طور پر ہم اور آپ مدرسے کی لائن کے آدمی ہیں، ہم زیادہ سائنس پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو آپ سے ہی پوچھ لیا جائے بھئی اللہ تعالیٰ سانپ کو کیوں پیدا کرے، بچھو کو کیوں پیدا کرے، گرگٹ اور چھپکلی کو کیوں پیدا کرے، مچھر اور کھٹمل کو کیوں پیدا کرے، تو کوئی خاص حکمت بول سکتے آپ لوگ؟ ارے بول سکتے؟ ارے سانپ بچھو ہمارے خاندان کے ہیں، آپ کیسا ایسا بول سکتے ہیں ان کے بارے میں؟ ہم جیسا ہونا ضروری ہے، وہ بھی ویسے ہونا ضروری ہے، وہ بھی ڈستے ہیں اور ہم بھی ڈستے ہیں. ارے بول سکتے اس طرح؟ لیکن دنیا کے سائنسدان بولتے ہیں سانپ ہونا ضروری ہے، بچھو ہونا ضروری ہے. ان کا جو زہر ہے وہ زہر دوائیوں میں کام آتا ہے، مجرموں کو سزا دینے میں کام آتا ہے. اور جو آدمی برف میں اور کہیں برفیلی جگہوں پر، ایسی جگہ جہاں پر اس کا جسم اس ٹھنڈک کو برداشت نہیں کر سکتا اور رگیں ٹائٹ ہو جائیں، مر جائیں، کوما میں چلے جائے، تو اس موقع پر زہر کا انجیکشن کام آتا ہے اور انسان کے اندر حرارت پیدا ہوتی اور وہ زندہ موت سے باہر آ سکتا ہے. یہ سب کام کس سے لیے جا رہے ہیں؟ زہر سے لیے جاتے ہیں. اور مستقل جیسے مرغیوں کے کیا رہتے ہیں، فارم ہاؤس رہتے ہیں نا، فارمز رہتے ہیں نا مرغیوں کے، ویسے سانپ کے فارمز رہتے، بچھوؤں کے فارم رہتے، مینڈکوں کے فارم رہتے، مگرمچھ کے فارم رہتے. یہ سب کیوں پال رہے لوگ؟ ارے کچھ تو فائدہ ہے نا اس سے، نہیں سمجھے؟ تو ایک انسان ایک حکمت نہیں سمجھ سکتا، لیکن جس کو معلوم ہے وہ اس کی حکمت سمجھ رہا ہے. تو اس سے پورا نتیجہ خلاصہ کلام کیا ہوا؟ اللہ نے جو جو مخلوقات پیدا کی ہیں اور جو کر رہے ہیں، چونکہ اللہ کی ذات حکیم ہے تو وہ جو بھی کر رہے ہیں ان کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوگا. ارے سمجھ گئے؟ اگر وہ حکمت سے خالی مانا جائے تو پھر یہی کہنا پڑے گا کہ وہ حکیم نہیں ہے. نعوذ باللہ، ہم اللہ کے حکیم نہ ہونے کا اقرار نہیں کر سکتے. تو پھر یہی کہنا پڑے گا حکیم ہے، کام حکمت پر مشتمل ہے، لیکن ہم کو وہ حکمت معلوم، اور حکمت معلوم نہ ہونے سے حکمت ختم نہیں ہو جاتی. یہ اصول ہے مستقل. عدم علم عدم وجود شیء کو مستلزم نہیں ہے. مطلب آپ اگر کسی چیز کو نہیں جانتے تو آپ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے کہ وہ چیز دنیا میں نہیں ہے. کیوں نہیں صاحب؟ میں نہیں جانتا. تم نہیں جانے تو نئی چیز نہیں ہے. پھر تو تمہارے کو بھی اسرائیل نہیں جانتا تو تم بھی نہیں رہنا پھر. ارے نہیں سمجھے؟ تو تمہارے کو ہم نہیں جانتے تو تم بھی نہیں رہنا. یعنی ہم جس کو نہیں جانتے وہ نہ ہو، یہ کیا مطلب رہتا؟ بھائی ہمارا علم نہیں ہے، باقی وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. مثلا آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، نیچے کون کھڑا ہے آپ کو معلوم ہے؟ تو معلوم نہیں بلکہ وہاں نہیں رہنا گیا کوئی بھی شخص. ایسا بول سکتے؟ ہمیں کسی چیز کا معلوم نہ ہونا اس چیز کے نہ ہونے کو لازم نہیں کرتا ہے. چنانچہ اب اس لحاظ سے دیکھ لیں، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر آپ کی بیماری دیکھا اور جس حصے میں بیماری ہے وہاں پر سڑان آ رہی ہے، آپریشن کرنا ضروری ہے، اس گندگی کی وجہ سے بیماری پھیل سکتی، کینسر آ سکتا ہے. تو ڈاکٹر کیا بولے گا کہ سیریس ہے میٹر، فوراً آپریشن کرنا پڑے گا. آپریشن کا مطلب ہے کہ بھئی آپ کو انیستھیسیا دیا جائے گا اور 3-4 گھنٹے آپ کے جسم کو کاٹ کر اس کے اندر سے فاسد مادہ نکال کر پھر اس کو سیون کے ذریعے سے سینا پڑے گا. یہ سب کون بول رہا ہے؟ ڈاکٹر بول رہا ہے. ارے سمجھے؟ جو نارمل آدمی کھڑا ہے کہاں دکھ رہا فاسد مادہ؟ کہاں ہے کینسر یہاں پر؟ یہ اگر کوئی دوسرا آدمی بولے گا تو آپ بتائیے کہ یہاں پر ڈاکٹر کا آپریشن کرنا، سیزرنگ کرنا اور وہ اوپن ہارٹ سرجری کرنا، یہ سب طبی لحاظ سے حکمت پر مشتمل ہے کہ نہیں ہے؟ کیا حکمت ہے؟ پیشنٹ کو صحیح کرنا. اگر آپریشن نہیں کیا جائے گا تو اسے صحت نہیں ملے گی، مر جائے گا. تو آپریشن کرنے کی حکمت کیا ہے؟ زندگی دینا. نارمل آدمی کو وہ آپریشن سمجھ میں آئے گا؟
تو جب ایک ڈاکٹر کا آپریشن، حالانکہ اس میں انسان کو چیر پھاڑ کرنا پڑتا ہے، انسان کی جان بھی جا سکتی ہے، آپریشن سے پہلے دستخط لے لی جاتی ہے کہ اگر مر گیا تو ہم اس کے ذمہ دار، پھر بھی انسان راضی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو ایک انسان اگر کوئی کام کرے، ڈاکٹر اگر آپریشن کرے، آپریشن میں حکمت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں زلزلے لائیں، فسادات لائیں اور وہ انسانوں کو ماریں توڑیں کریں، تو اس میں حکمت نہیں ہوگی؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ ایسے ہی دوسری مثال دیکھو آپ کے لحاظ سے، آپ کے ادارے میں انتظامیہ نے یہ اصول بنایا کہ بھئی طلباء کے پاس موبائل نہیں رہے گا، اگر موبائل ہوگا تو ہم اسے کیا کریں گے؟ سسرال بھیجا دیں گے کہ آپ ہمارے یہاں نہ رہیں، آپ میکے میں نہیں رہ سکتے ماں باپ کے پاس، آپ کہاں چلے جائیں؟ سسرال چلے جائیں۔ تو یہ جو اصول بنایا ہے، بظاہر آپ کو دکھے گی کہ بھئی دوسرے مدرسوں میں ایسا ٹائٹ نہیں ہے، دوسری جگہوں پہ نہیں ہے، اسکول کالج پڑھنے والے بچے موبائل رکھ رہے ہیں، ہم تو قرآن پڑھنے والے ہیں، ان سے زیادہ گنہگار ہیں کہ ہم لوگ، چاہے دسیوں ریزن بولو، لیکن ظاہر سی بات ہے انتظامیہ جو اصول بنائی ہے اس میں حکمت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا حکمت ہے؟ آپ کی تربیت، کہ فون کے ذریعے سے تربیت خراب ہوتی ہے، نگاہ خراب ہوتی ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس واسطے اس حکمت کے پیش نظر اصول بنایا گیا کہ یہ چیز نہیں رہے گی۔ تو یہ مدرسے کا یہ فیصلہ حکمت پر مشتمل ہے کہ نہیں ہے؟ یا تو یہ بولنا پڑے گا کہ بھئی مینجمنٹ پاگل ہے اس واسطے یہ فیصلے بالکل غلط ہے، یا تو یہ بولنا پڑے گا کہ اس فیصلے میں حکمت ہے لیکن ہم کو یہ حکمت ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تیسری مثال، والدین ہیں، چھوٹا بچہ ہے، وہ آئس کریم مانگ رہا ہے، چاقو مانگ رہا ہے، اور پیشنٹ کھانے کی، ہارٹ کی، بی پی کی، شوگر کی دوائیاں جو وائٹ دکھتی ہیں اسے چاکلیٹ سمجھ کے کھانا چاہ رہا ہے، ماں باپ اسے روک رہے ہیں۔ تو ماں باپ کا یہ روکنا بچے کو کھانے پینے سے روکنا ہے یا ماں باپ کا یہ روکنا کسی حکمت پر مشتمل ہے؟ حکمت کیا ہے؟ بچے کو نقصان سے بچانا۔ اب بچہ وہ نقصان نہیں سمجھ سکتا، لیکن سمجھتا کون ہے وہ نقصان؟ کون سمجھتے ہیں؟ ماں باپ سمجھتے ہیں۔ یہ 2-3 مثالیں سمجھ گئے، ڈاکٹر کی مثال، انتظامیہ کی مثال، والدین کی مثال۔ اب آ جاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا کوئی فیصلہ وہ حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، جو بھی فیصلہ کریں اس میں کیا ہوتا ہے؟ اب انسانوں کو مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، نقصان ہوتے، ایکسیڈنٹ ہوتے، زلزلے آتے، موت آتی، جنگیں آتی، غزہ میں ہوا، فلسطین میں ہوا، بمباری ہوئی، میانمار میں ہوا، فلاں جگہ پہ ہوا، موب لنچنگ ہوئی، یہ سب جو ہو رہے ہیں ان سب کے پیچھے اللہ کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ تو لا محالہ اس کی کائنات ہے، اس کی کائنات میں جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ کیا نہیں ہوگا؟ حکمت سے خالی۔ اب حکمت کیا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن اس کو جب حکیم مان لیے تو اس کا کام کیا رہے گا؟ حکمت پر۔ تو اب یہ جو سوال ملحد کی طرف سے آتا ہے کہ ایتھیسٹ کی طرف سے، اللہ اگر ہے تو غزہ میں بمباری کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ اگر ہے تو فلسطین کے معصوم بچے کیوں مر رہے ہیں؟ تو کیا جواب رہے گا؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کام حکمت سے خالی۔ اب حکمت کیا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم، وہ معلوم ہونا ضروری۔ اگر معلوم ہونا ضروری ہے تو پھر ہم سب سے وہی حضرت مجدد حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ پوچھیں گے کہ بھئی تمہاری ناک منہ پہ ہونا کیا حکمت ہے؟ پیچھے بھی ہو سکتی تھی۔ ارے نہیں سمجھے، یہ ہونٹ کے اوپر ناک ہے نا، یہ ناک گدی میں ہو سکتی تھی۔ تو کسی چیز کو آپ سونگنا ہو تو ادھر سے سونگ لیتے، ادھر کھا لیتے۔ یہیں ہونے میں کیا حکمت ہے بتاؤ؟ بغیر حکمت کے اس ناک پہ راضی ہو؟ ارے راضی ہو کہ نہیں ہے؟ حکمت معلوم نہیں پھر بھی اس ناک پہ راضی ہو کہ نہیں ہے؟ تو ایسے ہی بغیر حکمت کے معلوم ہوئے کہ جو حالات چل رہے ہیں اس پہ راضی رہو۔ تمہاری باڈی میں جیسے مثال کے طور انسان کو دم نہیں ہے پیچھے، کیا حکمت ہے؟ بھائی بیل بھینس کو دم ہے، تم کو نہیں ہے، کیا حکمت ہے؟ تم کو بھی ہو سکتی تھی۔
نہیں ہونے میں کوئی ایسا ریزن بتاؤ کہ بھئی اس وجہ سے انسان کو دم نہیں ہونا، بول کے آ رہا کوئی دماغ میں ریزن؟ نہیں آ سکتا. اس کے بغیر بھی راضی ہونا، بغیر دم کے. ارے بغیر دم کے جینے پہ راضی ہو کہ نہیں ہو، یا دم چاہیے؟ تو جیسے انسان کو بہت سی حکمتیں معلوم نہیں پھر بھی وہ راضی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے کائنات میں جو غزہ، بمباری، فلسطین اور ظلم فلاں حالات چل رہے ہیں وہ سب کسی نہ کسی حکمت کے تحت میں ہیں. وہ حکمت کیا ہے کون جانتے؟ چونکہ حکیم کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس کے حکمت سے خالی نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ تو اب اس لحاظ سے ملحدین کے اعتراض کو اب جوڑ کے سمجھو کہ ملحدین جو اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، وہ اعتراض اس اصول کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں ایک اعتراض یہ کرتا ہے خدا اگر موجود ہے تو پھر اللہ نے شیر کو روزی روٹی، ہرن کی موت، جنگلی جانوروں کی موت اور ان کو چیر پھاڑ کھانے کے ذریعے سے ان کی روزی کیوں رکھے اللہ تعالیٰ؟ شیر کی غذا کیا ہے؟ گھاس کھاتا ہے شیر، پان پراگ کھاتا ہے، بریانی کھاتا ہے. شیر دودھ پیتا ہے، چائے پیتا ہے، برگر پیزا کھاتا ہے. کیا کھاتا ہے شیر؟ ہرن کا تازہ گوشت کھاتا ہے. تو کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کر رہے ہیں کہ ایک جانور کو دوسرے جانور سے مار کے اس کی روزی کھلا رہے ہیں؟ تو کیا جواب ہوگا؟ ارے کیا جواب ہوگا؟ ارے شیر کی غذا کس کی کون بنائے؟ گوشت کھانا بول کے اللہ خود بنائے نا. اور ہرن کو کون بنائے؟ شیر کو کون بنائے؟ ہرن کو شیر کی روزی کون بنائے؟ وہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اور حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو وہ شیر کی روزی ہرن سے کیوں بنائے؟ وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اس کے کام میں حکمت ہے، وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. اور کیا حکمت ہے وہ ہم کو معلوم ہونا ضروری. ہم کو معلوم نہ ہونے سے حکمت ختم نہیں ہو جاتی. اگر ویسے ہی دیکھا جائے آپ کے پیدا ہونے میں کیا حکمت ہے؟ اگر نہیں پیدا ہوتے تو دنیا کو کیا نقصان ہو جاتا تھا آپ سے؟ ارے بولو، کوئی بول سکتا ہے اپنے بارے میں؟ تم بول سکتے اپنے بارے میں اگر پیدا نہیں ہوتا تو تلنگانہ کا اتنا بڑا نقصان ہو جاتا تھا. ارے بول سکتے کوئی اپنے بارے میں؟ ارے تم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ بھئی میرے پیدا ہونے کی حکمت یہ ہے؟ بول سکتے ہو. لیکن پیدا ہوئے نا، راضی ہے نا اس زندگی پہ. حکمت پیدا ہونے کی اپنے معلوم نہیں ہے نا کہ میں کیا واسطے پیدا ہوا. ختم بات. جب اپنے بارے میں حکمت خاصہ کا علم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جو اپنے کائنات میں کر رہے ہیں اس کی حکمت تم کو معلوم نہیں تو کیا ہوا. لیکن ہے اس کا کام حکمت پر مشتمل. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو جو ملحد ہے اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ بھئی جب خدا حکیم ہے اور حکیم کا ہر عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے تو شیر کی روزی ہرن کی دردناک موت سے رکھنا یہ بھی کیا نہیں ہوگا؟ حکمت سے خالی نہیں ہوگا. ایسے ہی غزہ میں، فلسطین میں بمباری جو چل رہی ہے، ظلم جو ہو رہا ہے، اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ وہ لیکن ہے حکمت، وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو اب اگر کوئی شخص خدا کو صفت رحمانیت کی، خدا کی صفت رحمان، یہاں اعتراض کیوں کرتا وہ شخص کہ بھئی خدا ہے اور خدا نے اپنا تعارف کرایا کس سے؟ رحمان ہے. رحمان کسے بولتے ہیں؟ جو سب پر کیا کرے؟ رحم کرے. تو پھر ہرن پہ کیوں رحم نہیں کر رہا ہے؟ نہیں سمجھے؟ غزہ اور فلسطین پہ کیوں رحم نہیں کر رہا ہے؟ تو مطلب کیا ہوا؟ خدا کی ایک ذات ہے، اس ذات کی ایک صفت ہے صفت رحمان. اس کو رحمانیت کی صفت کو سامنے رکھ کر ملحد نے اعتراض کیا خدا ایک ذات ہے، اس کی ذات کی ایک صفت ہے رحمانیت. اس کی رحمانیت کے خلاف ہے کہ ہرن کو شیر کا لقمہ بنایا جائے
اور دنیا میں کسی کو مظلوم رکھا جائے اس کے صفت رحمان کے خلاف ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن خدا کی ایک دوسری صفت ہے صفت حکیم، حکمت، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر یہ عمل جو کچھ بھی ہے وہ اس کی حکمت کے خلاف نہیں ہے۔ تو جو خدا کی صفت رحمانیت کو سامنے رکھتا ہے اور خدا کی صفت حکیمیت کو سامنے نہیں رکھتا، وہ اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ رحمان ہے تو پھر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ جیسے رحمان ہے ویسے کیا ہیں؟ حکیم بھی ہیں، اور ان کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی۔ تم نے صرف رحمان کی صفت کو سامنے رکھا ہے، اس واسطے اعتراض کیے۔ اگر خدا کے صفت حکیمیت کو بھی سامنے رکھتے تو اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ ارے سمجھ گئے؟ دوسرا اعتراض کیا ہوتا ہے؟ اسی سے ملتا جلتا، جیسے ابھی اس کا ذکر آ گیا، خدا چھوٹے بچوں کو کیوں ہلاک کرتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیوں مار دیتے اللہ تعالیٰ؟ تو جواب کیا ہے سیدھا سیدھا اس کا؟ خدا حکیم ہے اور اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ جب اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے تو چھوٹے بچوں کو ہلاک کرنے میں بھی اس کی کیا ہوگی؟ حکمت ہوگی۔ اب جو معترض اعتراض کرتا ہے وہ اس کا اعتراض ظلم کو سامنے رکھ کر اس نے پیش کیا کہ ایسا تصور دیا کہ بچوں کو مارنا ظلم ہے اور ظلم کرنے والا خدا نہیں ہو سکتا، اس واسطے اگر خدا ہے تو پھر بچوں پہ ظلم ہونا نہیں چاہیے۔ حالانکہ یہ پہلو خدا کے ظلم سے تعلق نہیں رکھتا ہے، خدا ظالم نہیں ہے بلکہ خدا حکیم ہے۔ بچوں کا قتل ہو جانا یا ہلاک ہو جانا اس کی صفت حکمت سے تعلق رکھتا ہے، ظلم سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ تو ملحد کا اعتراض جو ظلم کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، معصوموں پہ ظلم ہو رہا ہے، فلاں پہ ظلم ہو رہا ہے، جس میں خدا پر ظلم کا الزام دیا جاتا ہے، یہ سب اعتراضات دراصل کس وجہ سے ہیں؟ خدا کی صفت حکیمیت کو نہ پہچاننے کی وجہ سے، اور چوتھا اصول نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر اس طرح ہر وہ اعتراض کہ کیوں کے ذریعے سے کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کیوں شیر کی روزی ہرن کو بنایا، کیوں اللہ تعالیٰ بچوں کو مارا، کیوں فلاں کام کیا، یہ کیوں پوچھنے والا دراصل وہ قاعدے سے ناواقف ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ سمجھ گئے؟ کتنے قاعدے ہو گئے؟ 4 قاعدے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پہلا قاعدہ، کسی چیز پر حکم لگانا اس کی معرفت پر جانے بغیر اس کے بارے میں حکم، تو پھر خدا ہے یا نہیں ہے جانے بغیر نہیں ہے بول کر جانو گے تو پھر نہیں ہے بول کے نہیں بول سکتے، نہیں جانے اسی واسطے بول رہے نہیں ہے بول کے۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ اگر ظاہر کے خلاف دعویٰ کرے تو دلیل پیش کرنا اس کے ذمہ ہے جو دعویٰ کر رہا ہے، جو ظاہر کے خلاف دعویٰ کر رہا ہے۔ تو پھر اللہ ہے بول کے دلیل پیش کرو، ارے ہے بول کے دلیل نہیں پیش کرتے، نہیں ہے بول کے پیش کرو، اس واسطے کہ ہونا ظاہر ہے، نہ ہونا ظاہر کے خلاف ہے۔ جو ظاہر کے خلاف دعویٰ کرے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دلیل اسے پیش کرنا چاہیے۔ ملحد کو پیش کرنا چاہیے کہ بھئی تم پیش کرو اللہ نہیں ہے بول کے کیا دلیل، لیکن ایک دلیل بھی وہ نہیں دے۔ اعتراض اس طرح کے کرتا، اگر ہے تو ظلم کیوں ہو رہا، اگر ہے تو کیسے کس نے بنایا، اگر ہے تو کب پیدا ہوا، یہ سب پیدا کریں گے، لیکن نہ ہونے پر کوئی دلیل ملحد نہیں دے سکتا۔ تیسرا قاعدہ کیا بتائے؟ کل محتاجن، جو بھی محتاج ہے وہ ناقص ہوگا اور ناقص خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا قاعدہ کیا آیا؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی، تو پھر خدا کا زلزلے لانا، طوفان لانا، بچوں کا ہلاک ہونا، انسان کو موت دینا اور جانوروں کی روزی جانور سے بنانا، یہ سب حکمت سے خالی نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ چلیے اللہ عمل کی توفیق۔